ہو تو وہ دل ایک ویران مکان کی مثل ہے۔ تو آقا نے یوں اشارہ ہاتھ اٹھائی اور کائنات کے اندر تغیر واقع ہوگا، تغیر یعنی انگلی اٹھی، حضور نے جو چاہا وہ ہو کے رہا۔ کیا بات ہے۔ صحابہ کرام آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کی، یہ واقعہ نا 2-3 مقام پر ہوا ہے، یہ واقعہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ مقام زورا پر بھی ہوا ہے، یہ واقعہ مقام حدیبیہ پر بھی ہوا ہے، یہ واقعہ تیسرا جو مقام ہے مقام غزوہ بواطہ میں بھی ہوا ہے، اور علماء نے تحقیق کی ہے کہ ٹوٹل یہ واقعہ 13 بار ہوا ہے، یعنی 13 بار مختلف مواقع پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پانی کی کمی اور قلت کی شکایت کی گئی حضور کی بارگاہ میں۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ نبی سے نہیں مانگ سکتے، پرلے درجے کے انپڑھ جاہل ہیں وہ لوگ، انہوں نے قرآن حدیث کو ہاتھ بھی نہیں لگا، جو کہتے ہیں ڈائریکٹ رسول سے مانگنا شرک ہے۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سیاستہ میں درجنوں مقام پر اور سند صحیح کے ساتھ کہ حضور سے سوال ہوا، آقا کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، یہ سوال صحابہ نے کیا کس سے؟ تب مصلی یاد نہیں تھے، تب نمازیں یاد نہیں تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے یہ یاد نہیں تھے، مصلی بھی ٹھیک ہے، نماز کے بعد دعا بھی ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھانا رب سے مانگنا یہ سب، تو پھر وہ آقا کی ذات کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے ان کی شان یہ ہے کہ جو منہ سے کہہ دیا وہ ہو کے رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ تو میں یہ درجنوں حدیث کا جواب ہے کہ صحابہ کیوں پلٹ کے حضور کی بارگاہ میں جاتے، کیوں بار بار حضور علیہ السلام کا در دولت کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، حضور پانی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کو پتا تھا اس زبان سے جو نکلا وہ ہو کے رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی مجھ سے مانگ رہے ہو، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ یہ 1400 سال کے بعد وابی مولوی کی سمجھ میں آئی یہ بات۔ جب آقا علیہ السلام سے صحابہ سوال کر رہے تھے، حضور علیہ السلام نے نہیں صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم مجھ سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہو یا تم مجھے وسیلہ بنا رہے ہو، یہ تو جائز نہیں ہے، تم شریعت کے خلاف جا رہے ہو، کوئی جملہ حضور نے نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ میرے در پہ کیوں آتے ہیں، حضور کے در پہ آنا، حضور کے در سے مانگنا، اگر یہ سب حق تھا جبھی تو حضور خاموش تھے، جبھی تو خاموش تھے آقا۔ تو آقا علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا، آقا پانی نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لشکر میں جتنا بھی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، سارے مشکلوں میں سے پانی نچوڑ کرنا ایک برتن میں اکٹھا کر لو، ایک برتن میں۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے مشکیزوں کو نچوڑ کر ایک برتن میں جب پانی اکٹھا کیا گیا تو کہتے چند قطرے اور اس کے بعد کہتے ہیں ان چند قطروں کے اندر آقا علیہ السلام نے دست اقدس رکھ دیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، یہ الفاظ بھی بعض روایات ہیں، ہم نے دیکھا آقا علیہ السلام کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ وہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے پیا، ہمارے بچوں نے پیا، اہل و عیال نے پیا، جو سواریاں تھیں ان سب نے پیا اور پانی بھر کے بھی رکھ لیا، لیکن جو عطا مصطفیٰ کا سمندر تھا نا اس میں کمی نہیں آئی، وہ سمندر اسی طرح بہتا رہا، فیضیاب ہونے والے فیضیاب ہوتے رہے۔
بہتا رہا دریا۔ اچھا پوچھا گیا، راوی سے پوچھا گیا بتاؤ کہ تم کتنے تھے؟ اس پہ مختلف اعداد ہیں۔ حضرت حمید کی جو روایت ہے اس میں 80 افراد کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح انس بن مالک کی جو روایت ہے اس میں 70 آدمیوں کا ذکر ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک روایت ہے اس میں 1400 صحابہ کا ذکر ہے۔ کیا اس وقت 1400 تھے؟ میں نے آپ کو کہا یہ 13 مقام پر واقعہ پیش آیا ہے۔ اچھا بعض روایات میں ہے کہ 1500، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ بولا اور ہاتھ مقام کہا تھے تو 1500 1400 ہم، لیکن عطائے رسول کا جو چشمہ بہ رہا تھا وہ جتنی تیزی سے بہ رہا تھا، کہتے ہیں اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ سمندر کفایت کرتا۔ یعنی عظمت مصطفیٰ میں حضور کے عطا کے سمندر کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، ہم ہی کم تھے، ہم کم تھے، لینے والے کم تھے، عطا کرنے والوں کی عطا میں کمی نہیں تھی۔ تو دیکھیں انگلی اوپر پر تو معجزہ بن گیا، انگلی ایسے کی تو معجزہ بن گیا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں اسی سے ملتی جلتی روایات ہیں۔ آقا علیہ السلام دیکھیں نا، جب شان یہ ہے آقا علیہ السلام کے عوارض ذاتیہ کی، حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کے اعضاء کی عظمت و شان، تو پھر پتہ دیوانے کرتے کیا تھے؟ حضور وضو کریں تو وہ ٹوٹ کے گرتے ہیں وضو کے پانی، اور ان کا من نہیں کرتا کہ یہ حضور کے جسم سے لگا پانی ہے زمین پہ گرے، نہیں، ان کا من مانتا نہیں۔ وہ پانی جب نیچے تشریف لاتا ٹوٹ کے گرتے ہیں دوسرے پر پانی زمین پر گرنے بولیے نہیں دیتے۔ ایک واقعہ کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر نکلے اور حضور علیہ السلام کا وضو والا پانی ان کے ہاتھوں میں تھا۔ کہتے ہیں وہ جیسے خیمے سے نکلے تو صحابہ دیوانگی میں اس پانی کی طرف لپکے صاحب، اس پانی کی طرف بڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پانی جس کے ہاتھوں کو لگ گیا اس نے وہ پانی منہ پہ مل لیا، اور جس کو پانی نہیں ملا اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے سنے ہاتھ، گیلے ہاتھ نا جس کے، اس کے گیلے ہاتھوں سے رگڑ کر اس نے مل لیا۔ اب میں اکثر یہاں ایک جملہ بولتا ہوتا ہوں، جنہوں نے گیلے ہاتھوں سے رگڑا نا ان کو پتہ چل گیا یہ آقا کا فیض ہے، یہ جامد نہیں ہے، یہ فیض جامد یعنی رکا ہوا فیض نہیں ہے، بلکہ یہ فیض متعدی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ حضور کی ذات سے فقط ایک بندے کو فائدہ ہو، نہیں، یہ فیض عام ہے، جس کو ملا اس کو بھی فائدہ، اور ملنے والے سے جو ملا اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ یعنی یہ فیض زندہ فیض ہے، یہ فیض کبھی مر نہیں سکتا، اس لیے کہ جس نبی کا یہ فیض ہے جب وہ زندہ ہے تو ان کا فیض کیسے زمین دفن ہو سکتا ہے؟ تو پانی پہ لپک گئے حضور علیہ السلام، آقا لعاب دہن زمین پر گراتے ہیں، تھوک مبارک حضور زمین پہ پھینکتے، صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ایسے اپنے ہاتھوں پہ ملتے ہیں۔ اور کبھی حضور بال کٹوائے نا تو اس روایت کے اندر نا لفظ ہے کہ صحابہ کرام جب حضور بال کٹوا رہے ہیں تو صحابہ حضور کی چیر کے گرد نا ایسے طواف محبت کر رہے ہیں۔ وہ طواف محبت کیا ہے؟ یہ طواف شرعی تو نہیں کہتے اس کو، طواف عبادت تو نہیں کہتے، یہ طواف محبت ہے۔ وہ کس لالچ میں طواف کرتے؟ اس لالچ میں طواف کرتے تھے کہ بال جب کٹے تو کٹ کے زمین پر تشریف نہ لائیں بلکہ وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ جو دیوانگی ہے ساری، آج ملا ہم سے سوال پوچھتے آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ کسی حدیث میں آیا ہے؟
حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا. ابھی ایک میں کالے رنگ کے مولوی صاحب کو دیکھ رہا تھا, لال رومال کالا رنگ ان کا, اور وہ مکہ میں نا ایک شخص تھا, وہ گنبد خضرا سے حاضری دے کے واپس آ رہا تھا. تو کالی رومال والی لال رومال والی جو سرکار ہے, ایک نمبر کے ان پڑھ جاہل لوگ جن کو سوائے تعصب کے کچھ نہیں آتا, ان کی باتیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی, جھوٹ بولتے ہیں. تو وہ گنبد خضرا سے ایک شخص الٹے پاؤں آ رہا تھا. یار یہ اس کا ادب ہے, محبت کے کوئی تقاضے پوچھے جاتے ہیں. محبت لکھی ہو تو ہوتی ہے, اور جب محبت ہو جاتی ہے تمہیں کیا پتہ دیوانوں کا حال کیا ہوتا ہے. ظالمو تمہیں کبھی محبت ہوئی ہو تو پتہ چلے. تو آقا علیہ السلام کے در دولت سے پیچھے وہ بندہ گنبد خضرا سے الٹے پاؤں حاضری دے کے آ رہا, تو وہاں مولوی نے پکڑا ہوا, وہ کہتا ہے یہ کبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے دربار سے الٹے پاؤں آنا. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو روایات جو میں نے ابھی آپ کو اشارے کیے, یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں جس پر ملا لوگ زور دے کے کہتے ہیں بخاری دکھاؤ, بخاری میں سے دکھاؤ. میں نے ایک صاحب سے کہا, میں نے کہا بخاری کو یہاں رکھیں, آپ اپنا مسلک پیش کریں, میں اپنا پیش کرتا ہوں, آپ بھاگ جاؤ. بخاری کا صرف نام لیتے ہو, جب بخاری سے مسلک کو پیش کرو گے تو بھاگ جاؤ. تو یہ ساری روایت بخاری مسلم کے اندر. اچھا, جو صحابہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے, ایک دوسرے پہ گرتے, ان کو چوٹ بھی لگ جاتی, وہ تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے, آقا کے بال زمین پر نہیں گرنے دیتے. یہ جو دیوانگی ہے ان کی سب آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسے بھی دیوانے بن جاؤ. یہ دیوانگی حضور سے پوچھ کے کر رہے تھے وہ نہیں, کعبہ عشق ان کے سامنے تھا. کعبہ عشق ذات محمد مصطفیٰ کی صورت ان کے سامنے تھا, اور جب منبع عشق سامنے ہو تو وہاں پر لکھی ہوئی تحریروں کا کام نہیں ہوتا, دیوانے کچھ بھی ادائیں کرتے پھرتے ہیں. تو صحابہ نے حضور سے نہیں پوچھا, دیوانگی کی کیفیت یہ ہے, دیوانگی سطح پہ پہنچی, لہذا محبت میں لکیریں نہیں ڈھونڈا کرتے. تو آقا علیہ السلام نے ایسے انگلی ڈالی اور پانی کے چشمے جاری کر کے رکھا, اور پانی پینے والوں نے اتنا پیا کہ پانی پینے والوں کا پورا ہو گیا, پر چشمہ آب مصطفیٰ کا پھر بھی جاری رہا. اب علماء نے یہاں پر ایک بات کی ہے, کائنات میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ آب زمزم کا پانی بولے ہیں, سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ آب زمزم کا پانی. اچھا, وہ کیوں افضل ہے؟ وہ اس وجہ سے افضل ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی ایڑی سے جاری ہے. یہ نسبت ہے اس کہ اللہ کے نبی نے ایڑی ماری, یا ان کی نسبت سے کسی طرح وہ چشمہ بہ پڑا. لہذا اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت ہے تو وہ پانی سارے پانیوں کا سردار ہوا. تو جن کو ایڑی کی نسبت لگ جائے وہ پانی سارے پانیوں سے افضل ہوا, اور جو پانی وجود مصطفیٰ سے خارج ہو, بولیے, جو وجود مصطفیٰ سے خارج اس پانی کے ساتھ کسی پانی کی مماثلت بھی نہیں ہو سکتی, اس پانی کے ساتھ کسی پانی کو جوڑا نہیں جا سکتا. پھر علماء نے کہا دیکھیں دو طریقے ہیں, وہ بھی احادیث سے آگے میں پڑھتا ہوں اس کو, کہ آپ دیکھتے ہیں آسمان سے پانی بہتا ہے, زمین سے پانی پھوٹتا ہے, دریاؤں سے پانی نکلتا ہے, یہی ذرائع ہیں پانی نکلنے کے. اگر کوئی اور ذریعہ تو مجھے بتا دیں. بارش برستی ہے پانی نیچے آتا ہے نا, اور آپ جب نیچے کھڈا کرتے تو پانی اوپر آتا ہے. یا پھر آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر سے ندیاں, چشمے, آب شاریں پھوٹ پڑتے ہیں, یہ پانی کے ذرائع ہیں. یعنی فطری طور پر پانی آنے کے یہ ذرائع ہیں, ٹھیک ہے. اور آقا علیہ السلام کا جو طریقہ ہے, حضور